شیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر سرحد ایجوکیشن سسٹم اسکول اینڈ کالج کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلامیات لازمی ہے جماعت نہم کے لیے۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ احادیث مبارکہ میں سے ہے، تو یہ حدیث نمبر 5 ہے جو لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس حدیث کی تشریح اور ترجمہ ہم آج کر لیں گے، اور اس کے ساتھ دوسرا حدیث ہے، حدیث نمبر 6 ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ تو اس حدیث کی بھی تشریح اور ترجمہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ احادیث میں سے ہے، حدیث نمبر 5 ہے، اس کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 5 ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس حدیث شریف کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جو میں لایا ہوں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، اس کا میں نے آپ کو ترجمہ کروایا۔ اب اس حدیث کا جو تشریح ہے اس میں خلاصے کے طور پہ یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کامل مومن کون ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن کی نشاندہی کی ہے، اور دوسرے نمبر پر ایمان کی تکمیل کس طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو بات اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو کامل مومن کی نشاندہی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کامل مومن اس وقت تک بندہ ہو سکتا ہے جب تک وہ میرے تعلیمات کے مطابق ہو جائے، یعنی جو تعلیمات میں لے کے آیا ہوں اس کے مطابق وہ عمل کرنے والا بن جائے، اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دے۔ خواہشات کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی وجہ سے یہ انسان کامل مومن ہو سکتا ہے۔ ورنہ بصورت دیگر اگر کوئی انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہ گزار لے اور اس پر عمل نہ کر لے تو کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور جو بندہ اپنے خواہشات کی پیچھے چلا جاتا ہے تو وہ کامل مومن نہیں کہلا سکتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی ارشاد فرمایا ہے۔ اور جب انسان اپنی تمام خواہشات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر لیتا ہے تو انسان کو ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دین پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بندے کا محبت اور تعلق بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ کامل مومن کی نشانی ہے۔ ساتھ یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوسری طرف یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کی تکمیل کس طرح ہو جائے۔ ایمان کی تکمیل کے مطابق یہ ہے کہ اگر انسان کی خواہشات قرآن حکیم کے تابع ہو جائے تو اس بات کا امکان نہیں رہتا کہ اس سے کوئی برائی ہو جائے، یعنی جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے اور بندوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنچایا ہے، تو اگر انسان اس کو اپنا لے، اس پر عمل کر لے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیتا ہے، اس سے اعراض کر لیتا ہے تو کامل مومن نہیں کہلا سکتے۔ اس لیے ایمانیات جو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو یہ جتنی بھی ایمانیات ہے اس کو ہم نے اس بات میں اس کو ہم شامل کرنا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اور اس کی جو تعلیمات ہیں ان پر ایمان لانا ہے، تب یہ مومن ہو سکتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے نفسانی خواہشات کا غلام بن کر نہ رہ جائے۔ اگر کوئی بندہ اپنے خواہشات کا غلام بن کر رہ جائے تو یہ قرآن اور حدیث پر بھی عمل نہیں کر سکتا ہے، نہ اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے،
اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنا لیتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ زبانی جو اقرار توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ ہم نے عملی بھی اس کو دکھلانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل میں کیا کیا ہے، اس نے اپنے اخلاق کے ساتھ یعنی اپنے بیویوں کے ساتھ کس طرح اخلاق استعمال کیا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح اخلاق استعمال کیے ہے، اور معاشرے کے اندر غریب اور امیر کے ساتھ کس طرح اخلاق استعمال کیا ہے، یہ سارے باتیں عملی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے۔ تو ایمان کی تکمیل اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی مال کی تکمیل کے خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے تاکہ دنیا اور آخرت کی زندگی ہماری بھی سنوار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث نمبر 6 ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح کیا جا رہا ہے ابھی۔ یہ سب سے پہلے حدیث ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ اس کا ترجمہ ہے وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ یہ حدیث نمبر 6 کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی تشریح میں خلاصے کے طور پہ اس حدیث میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ نمبر 1 میں ہے معاشرتی آداب، اور دوسرے نمبر پر سیرت مبارکہ میں بچوں کی کیا حقوق اور بڑوں کی حقوق کیا ہے، اور ساتھ بچوں کے حقوق پر جو زور دیا گیا ہے اس حدیث میں وہ بیان کیا جائے۔ سب سے پہلے جو ہے معاشرتی آداب، حدیث مبارک میں معاشرتی آداب کی ایک اہم پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ ہے کہ معاشرے میں جو بچے ہیں، چھوٹے بچے، یہ چونکہ رحم کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کیا جائے، اس لیے کہ چھوٹے بچے نادان ہوتے ہیں اور کم فہم اور ناسمجھے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ یہ اور ساتھ یہ کہ معاشرے میں جو بڑے لوگ ہیں وہ تو عزت اور تکریم کے حقدار ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنا چاہیے۔ معاشرے میں اگر کوئی بندہ بچوں کے ساتھ برا سلوک کر لے اور ساتھ یہ کہ بڑوں کو نظر انداز کر لے تو یہ معاشرہ بدترین معاشرہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا ہے، پھر نہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں اور چھوٹے بڑوں کا خیال رکھتے ہیں، تو اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے، اور ساتھ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے آداب بتلایا ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ بڑوں کی حق ہے، اور یہ جو بڑوں کی عزت اور احترام کرنا یہ چھوٹوں بچوں کی ہے، تاکہ باہمی آداب کا جو خیال رکھا جائے، اس کے ساتھ معاشرہ ایک خوبصورت اور مزین خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، اس نے معاشرتی آداب اور باہمی حقوق فرائض کے متعلق خوبصورت بات بتائی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی معاشری زندگی گزار کے ان تمام باتوں کا خیال رکھا ہے۔ اور ابھی یہ ہے کہ سیرت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بچوں پر شفقت کی ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر انتہائی شفقت فرماتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ سفر سے جب بھی تشریف لاتے تھے تو راستے میں جو بچے ملتے تھے تو ان کو اپنی سواری پہ سوار کر کے آگے بٹھا لیتے تھے اور خود پیچھے بیٹھ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پہ جاتے تھے، بچے جب سامنے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام خود کیا ہے، یعنی بچوں کو سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، اور جب بھی نیا میوہ موسم کے مطابق آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نیا میوہ تھا تو بچوں کو دیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ یہ معاشرے میں جو دوسرے بچے ہیں ان کی بھی بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی آیا، ایک دیہاتی آدمی آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ پیار کر رہا تھا، تو اس دیہاتی آدمی نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار کر رہا ہے، اس کو چوم رہا ہے، تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کبھی بھی محبت کا اظہار نہیں کیا ہے، اور آپ تو ان چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں کیا کروں؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے یہ محبت چھین لی ہے تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو دلی محبت ہوتا ہے انسان کے دل میں کہ وہ ہر چھوٹے بچے کے ساتھ، خوابنہ بچہ ہے، پرایا بچہ ہے، تو اس سے محبت اور شفقت کا رویہ اختیار کر لے تاکہ معاشرہ کیا ہو؟ یہ امن والا بن جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ وہ مہربانی اور شفقت کا معاملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بچوں پر بھی لطف و کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے خاطر نماز کو بھی مختصر کبھی کبھار کیا کرتے تھے کہ جب بچہ رو رہا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بچے کی رونے کی آواز سن کے اس نماز کو بھی کیا کرتا تھا؟ مختصر کیا کرتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ اور بڑے لوگوں کا بے حد احترام کیا، ان سے نرمی سے بات کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لوگوں کا خود خدمت کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، تو اس لیے سیرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں پر شفقت کی ہے اور بڑے لوگوں کی، بزرگ لوگوں کی عزت اور ان کی خدمت کی ہے۔ ابھی یہ کہ اس حدیث میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے بتلایا گیا ہے، تو بچوں کے حقوق آج زمانے حال میں بچوں کے حقوق پوری طور پہ والدین ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے بچوں کو ان کو جسمانی محنت پر مجبور کیا جاتا ہے، اس کا جسم کمزور ہوتا ہے، اس کے لیے تو بہترین خوراک دینے چاہیے، لیکن ان کو بہترین خوراک کی بجائے ان کو محنت اور مشقت میں ڈالتے ہیں اور تعلیم سے بھی وہ بے خبر رہتے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ اور مقدم جو بچوں کا حقوق ہے ان کی صحیح تربیت میں اس کی تعلیم ہے، اس کی اچھی تربیت اور پرورش کرنا ہے، اور تعلیم کے حوالے سے بچے کو الگ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے اگر کوئی بچہ تعلیم کے بغیر رہ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک باپ کے لیے کیا سارے معاشرے کے لیے بدنامی کا ذریعہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جتنی بھی معاشرے کے بدترین لوگ ہوتے ہیں وہ تعلیم سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے عادات اور اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے حقوق میں یہ تعلیم کے حق جو ہے اس کا خیال رکھا کرے اور اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلوا دے، اور ساتھ ان کی روحانی تربیت بھی کر لے، جس طرح کہ تعلیم اسکول میں آنا جانا ہوتا ہے تو اس طرح قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کو بھی کچھ نہ کچھ سیرت کے حوالے سے پڑھانا چاہیے تاکہ ان بچوں کی دینی رہنمائی بھی ہو جائے، تو یہ بھی والدین کے حقوق میں شامل ہے۔ یہ دو حدیث ہم نے آج پڑھ لیا ہے، حدیث نمبر 5 اور حدیث نمبر 6، تو اس کو آپ لوگ بچوں کو بار بار اس پر دہرائی کر لے اور ساتھ اپنے کاپی میں بھی لکھوا دیں تاکہ آپ لوگوں کو خوب یاد ہو جائے۔ والسلام۔